السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس پلس وائس آف رائٹ سیکرز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، بہت سے مسائل ہیں. لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے کچھ بتایا، اور آج پی ٹی سی ایل، نیشنل بینک اور سب کے حوالے سے بات ہوگی، بلکہ پی آئی اے کے حوالے سے بھی بات ہوگی. لیکن ہم سب سے پہلے نیشنل بینک آف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. بلکہ پی آئی اے کی بھی اس کے ساتھ ہی بات ہم یہ کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 بیڈرز آئے اور پھر ایک بیڈر رہ گیا، اور پھر وہ مضحکہ خیز قیمت اس نے لگائی. اور اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ بجائے کسی پرائیویٹ بندے کو دینے کے یا کسی غیر ملکی کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ یہ پی آئی اے جیسا ادارہ لے لے. دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے، جو بھی ہوگی پیش رفت ہم بتائیں گے. لیکن اس میں حکومت کی بے حسی جو ہے نا، وہ ضرور میں بیان کروں گا کہ اس کے لیے بھاری معاوضے پہ کنسلٹنٹ بھرتی کیے گئے، ان کے ٹی اے ڈی اے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، اور ابھی تک نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. اور کس طرح یہ لیوشلی خرچتے ہیں، اسی حوالے سے نیشنل بینک آف پاکستان کی ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کسی حوالے سے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی غیر معمولی جنرل میٹنگ 22 نومبر 2024 کو کرسٹل ہال روم میریٹ ہوٹل کراچی میں منعقد ہوگی. اس میٹنگ کا ایجنڈا صدر رحمت علی حسینی کے معاوضے پیکج پر غور کرنا ہے. آپ اندازہ کیجئے، اور اس کی منظوری دینا ہے، جو کہ لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ کے باوجود ناقص کارکردگی دکھا رہے ہیں. یہ مبینہ طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے. ان کی مجموعی تنخواہ 90 لاکھ روپے ماہانہ ہے، جبکہ پرفارمنس بونس ان کی کارکردگی کے کلیدی اشاریوں کی بنیاد پر ہوگا، جیسے شیئر ہولڈرز کی جانب سے منظور کیا جائے گا. ہاؤس رینٹ الاؤنس 10 لاکھ روپے ماہانہ ہے، جو سٹاف روم لون کی صورت بدلے دیا جا رہا ہے، جیسے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے سفارشات میں بھی بیان کیا گیا ہے. رحمت علی حسنی کی صدارت میں بینک کی تنزلی اور بیلنس شیٹ کی خراب صورتحال سامنے آئی ہے. بس ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. آخری پیراگراف اس کا یہ ہے کہ ترقی کا عمل تاخیر کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کی نااہلی ہے. نیشنل بینک آف پاکستان حسنی کی زیر قیادت ایک عوامی ادارے کی بجائے ان کی ذاتی سلطنت محسوس ہوتا ہے، جہاں ان کے دوستوں اور ذاتی تعلقات کی بنا پر تقرریاں کی گئی ہیں. پورے پاکستان میں نیشنل بینک کی برانچوں میں فراڈ کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ناقص ٹیکنالوجی مینجمنٹ اور کنٹرول کا فقدان ہے، جس سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہے. اور اس حوالے سے کورٹ کی بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ باقی ماندہ لوگوں کی پیمنٹ پینشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہو رہی ہے. پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ایک بات کی ہے. بڑے باخبر جو ہیں وہ اپنے حالات سے رہتے ہیں، غالباً وہ لا گریجویٹ بھی ہیں. سیکرٹری جنرل اور پاکستان پی ٹی سی ایل پینشنرز ٹرسٹ راولپنڈی ریجن خورشید انور شاکر صاحب ہیں. انہوں نے بتایا کہ ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا ہے، وہ سارا تو ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی سی ایل کے جو وفات پا جانے والے 17A کی بڑی آپ دھوم سن رہے ہیں. پینشنرز اور بیوہ، اس کے حوالے سے ہم ایک آپ کو وضاحت بھی کرنا چاہ رہے ہیں. پینشنرز اور بیواؤں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نادر موقع ہے. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی سی ایل پینشنرز کے مختلف عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، اور پیسوں کے زور پر لمبی لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں. یہ صرف پی ٹی سی ایل سے پینشنرز کو موت سے پہلے مارنے کا پلان بنائے بیٹھے ہیں، جو انشاءاللہ پی ٹی سی ایل انتظامیہ اور ججز کا یہ پلان کبھی کامیاب نہیں ہوگا. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. پشاور ہائی کورٹ نے عجب منطق کا اظہار کیا ہے کہ پی ٹی سی ایل کے وہ پینشنر جو وفات پا گئے ہیں، ان کی لسٹ اگلی پیشی پر جمع کروائی جائے، بجائے اس کے کہ کیس کے موضوع پر بحث کی جاتی ہے. یہ صرف اور صرف کیس کو لٹکانے کے چکر میں ہے. اللہ جانے یہ بات صحیح ہے یا نہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ 17A کے حساب سے عدالت نے بھی ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ 17A جو ہے اس میں جو بیوائیں یا بھائی یا جو قریبی رشتہ دار جو ان کی وفات کی صورت میں اپوائنٹمنٹ ہو جاتی تھی، اسے عدالت نے جو ہے نا وہ
ختم کر دیا ہے، لیکن اس حوالے سے جو حاضر سروس لوگ ہیں ان میں بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے. تو یہ مؤثر ماضی نہیں ہے بلکہ اس کا پروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ جو لوگ سروس کر رہے ہیں ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ جو اس آرڈیننس کے جاری ہونے اس اور ججمنٹ کے جاری ہونے کے فوراً بعد اگلے دن ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ خدا نخواستہ انتقال پا جاتا ہے تو اس کی بیوہ، اس کا بھائی، وہ بیٹا، بیٹی، وہ سب حقدار ہوں گے کہ انہیں جو ہے نا وہ بھرتی کیا جائے. یہ بات بھی ہو گئی. آخر میں ہم جنہیں میں مظلوم ترین طبقہ کہتا ہوں، ای او بی آئی کے پینشنرز. آپ یقین کیجئے کہ ای او بی آئی کے پینشنرز حضرات جو ہیں ان کی طرف سے مجھے ایسے روح فرسا ایک میسیجز آتے ہیں بیواؤں کے، جن کی بچیوں کے ابھی ہاتھ پیلے نہیں ہوئے. یہ 10,000 روپیہ سے بڑھا کے کتنا کر دیں گے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. انہیں کم از کم جو لیبر ریٹ ہے اس کے مطابق 37,000 ہے شاید، اس کے مطابق جو ہے نا یہ ایک بہت مطالبہ زور پر پکڑ رہا ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی ایفوا کر رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ جلد اور قابل قدر اضافہ ان کی پینشن میں ہو. اور لیکن ایک بات جو ہے اس مرتبہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 1 تاریخ سے ہی لوگوں کو پینشن ملنی شروع ہو گئی ہے، اور امید ہے کہ یہ رفتار جو ہے یہ جاری رہے گی. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اگلے ماہ ہمارے ان بھائیوں کو، بہنوں کو جو پینشنرز ہیں انہیں اضافے کے ساتھ پینشن ملے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، یا جو لوگ ہیں ذمہ داران ان سے اپیل کر سکتے ہیں. ایپوا اپنے تئیں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پینشنرز کی دیگر تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.